हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जो है ना ज़रा कुछ लेक्चर बाकी है वो हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहा हूँ। अपने लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छा वर्कशॉप करवाया था, यू मे नो। लेकिन इस लेक्चर के अंदर, पेपर के अंदर अगर डाउट का पेपर होता है तो काफ़ी एमसीक्यूज़ होंगे, तो यू शुड नो अबाउट द लीडरशिप लेक्चर। तो लीडरशिप के अंदर आप लोगों ने जो करेक्टरिस्टिक है वो तो हमने उस दिन पढ़े थे। आज हम बात करेंगे कि भाई लीडरशिप थ्योरीज। मैंने इससे पहले भी आपको एक लेक्चर सेंड किया हुआ है जिसमें हमने लीडरशिप स्टाइल पढ़े हैं, और खुसूसन आप लोगों ने स्टाइल का नाम भी सुना होगा, वो पे हम बात करेंगे कि हर स्टाइल कहाँ पर फिट होता है, कहाँ पर यूज़ होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप थ्योरीज। अभी लीडरशिप थ्योरीज के बारे में हर थ्योरीज का जो मेन बात है वो आपको याद होनी चाहिए। सपोज ग्रेडमैन थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है, पार्टिसिपेटिव थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी है, कंटिजेंसी थ्योरी है, ट्रांजिशनल थ्योरी है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि हम 8 थ्योरीज की बात करेंगे, या सर ने हमें 8 थ्योरीज के बारे में बात की है। तो हर थ्योरी के जैसे हमने कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दो चीज़ें अलग होती है, यानी मैनेजमेंट थ्योरी और साइंटिफिक लीडरशिप थ्योरी। तो मैनेजमेंट थ्योरी आपको पढ़ाई गया है तफसील से, आप लोगों ने भी पढ़े है। जैसे सपोज हमने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट की वो थ्योरी है जो कि फोकस कर देती है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, के आपके आउटकम कितना आ रहा है, मतलब आउटपुट। और ये सभी जो है ना, तो हर थ्योरीज के अंदर हमने मेन बात की थी। अभी इस लेक्चर के अंदर आप ये सी ग्रेडमैन थ्योरी यानी लीडरशिप के बारे में थ्योरीज क्या कहती है। अभी थ्योरी वो नॉलेज है कि जो कि रिसर्च प्रूफ नॉलेज होता है। लोग ज़्यादातर उस जो है ना कंसेप्ट को एग्री कर लेते हैं, वो कंसेप्ट उस टाइम के लिहाज से सही हो जाते हैं, तो उसको उस सब कंसेप्ट को कंसेप्ट को थ्योरीज कहते हैं। अच्छा, coherent group of tested general propositions commonly regarded as the correct, it can be used as a principle of explanation। जब हमने कहा कि भाई जो है ना, आप एक जर्नल फिनमिना, एक जर्नल ट्रेंड्स, एक जर्नल कंसर्न, एक जर्नल एजम्पशन जिसके बारे में सब लोग मुतफिक हो, तो यह साइकोलॉजिकल के मुताबिक उसको कहते हैं थ्योरीज। अभी ग्रेडमैन थ्योरी जो हमने पहले कहा, ग्रेडमैन थ्योरी। अभी ग्रेडमैन थ्योरी के अंदर मेन बात क्या है कि भाई इसमें मेन बात यानी एमसीक्यूज़ में भी ये बात आएगी, द ग्रेट लीडर आर बॉर्न नॉन मेड। यानी बड़े लीडर्स जो होते हैं वो ग्रेडमैन, वो क्या होते हैं, पैदाइशी लीडर होते हैं, नॉन मेड, उसको बनाए नहीं जाते। क्या होता है, पैदाइशी लीडर। अभी पैदाइशी लीडर का मतलब क्या है? पैदाइशी लीडर का मतलब ये है कि भाई जो है उसमें मतलब उसके मतलब उसके अंदर कुदरती तौर पर, यानी इनेट, इसको आप इनेट कहते हैं। ज़रूरी कि इसके अंदर जो मतलब है इनके फैमिली के अंदर कोई लीडर गुजरा हो। ये मतलब पैदाइशी लोग जो ऐसे होते हैं जिसके अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो पैदाइशी होते हैं ज़रूर। और इसमें ये बात याद रखेगा, ये थ्योरी जो है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि उसके अब्बू अम्मी उसमें से कुछ लीडर होगा, नहीं। इसमें कहते हैं कि भाई ये पैदाइशी लोग लीडर होते हैं। तो इसमें जो है ना, these theories often portray great leader as heroic, mythic, and desire to rise to the leadership and lead it. The term great man was used because at that time leadership was thought of primarily as a male quality. पहले ये 19th सेंचुरी 1918 के लेट में 19th सेंचुरी से अर्ली ये थ्योरी प्रपोज हुई थी। तो इसमें ये उस टाइप पर मेन डोमिनेटेड सोसाइटीज़ थी, तो इसलिए इसको मेन का नाम दिया था, ग्रेट मैन थ्योरीज। और इसकी एक ही बात थी कि भाई लीडर आर बॉर्न, ठीक है भाई। दूसरा ट्रेड थ्योरी। अभी ट्रेड आप लोगों ने शायद आप लोगों ने मेंटल हेल्थ के अंदर पढ़ा है, पर्सनैलिटी पढ़ा होगा। पर्सनैलिटी क्या होती है? एक यूनिट होता है, जैसे एक दीवार है, दीवार है, कोई भी चीज़ है, इंसान ये जिस्म है वो सेल से बना होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ से बना होता है। तो हर वो चीज़ जो किसी चीज़ से बना होता है उसको उसका यूनिट कहा जाता है, बुनियाद कहा जाता है, एंड कहा जाता है। तो ट्रेड थ्योरी ये है खुसूसियत। अभी इंसान की खुसूसियत को उसकी पर्सनैलिटी कहा जाता है। फिर ट्रेड का मतलब ये है, सिमिलर इन सम वेज टू ग्रेडमैन थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज एज्यूम दैट पीपल इनहेरिट सर्टन क्वालिटीज़। अभी ये भी इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये ट्रेड थ्योरी और ग्रेडमैन थ्योरी में ये डिफरेंस है कि ग्रेडमैन थ्योरी कहते हैं कि लीडर बॉर्न। अभी इसमें ये नहीं है कि उसके अब्बू लीडर था, उसकी अम्मी लीडर थी, उसके मतलब फैमिली के अंदर लीडरशिप की कोई हिस्ट्री है या नहीं है, नो। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत से लीडर्स हैं। आप लोगों ने अमेरिकन जो है ना अगर हिस्ट्री को हिस्ट्री किया है, पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री किया हुआ है कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा अक्सर जो है ना
مطلب ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹس بہت لو ہوتا ہے لیکن آدمی اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر انبورن ہوتی ہے. ٹریڈ تھیوریز یہ کہتی ہے کہ بھائی سرٹن تھیوریز جو ہے وہ سرٹن کریکٹرسٹکس جو لیڈرشپ کی ہوتی ہے وہ ان کی فیملی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ٹریڈ کا مطلب ہے کریکٹرسٹکس. ابھی کریکٹرسٹک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سپوز ان کے ابو اس کے امی کے اندر کوئی ایسا کریکٹرسٹک کرسمہ تھا جو ان کے بیٹوں کے اندر بھی ہے. ظاہر سی بات پرسوں میں نے ملتان کے اندر آپ لوگوں نے جلسہ دیکھا ہوگا جس میں آصفہ بھٹو نے بھی ایک اسپیچ کی تھی. تو اس میں پھر میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی تھی کہ آصفہ بھٹو کی تقریر کے اندر اس کے مطلب امی کی جو ایک جھلک دکھائی دے رہی تھی. یہ جو ایک جھلک دکھائی رہی تھی اس کو کہتے ہیں ٹریڈ تھیوری. کچھ جو ہے نا مطلب تھیوری کریکٹرسٹک مطلب انبورن ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے فیملی سے انہیریٹ کرتے ہیں. تو ٹریڈ کا مطلب کیا ہے کہ وہ خصوصیات لیڈرشپ کے وہ خصوصیات سمجھنا نا بات. جیسے بھائی ان کا اسپیچ اچھی ہے, ان کا پرسنالٹی اچھی ہے, اور اس کے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, اس کو اسپیچ آ جاتا ہے, ریفرنس پاور ہوتا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس سے یا امی سے ابو سے اس کے بچوں میں ٹرانسمٹ ہوتی ہے سرٹن کریکٹرسٹکس, ناٹ دا ہول کریکٹرسٹکس. Behavior theory of leadership are based upon the belief that great leaders are made not born. اب یہ دونوں کا اپوزٹ ہے. گریڈ مین تھیوری جس کا مطلب ہے انیٹ لیڈرس, اور دوسرا ہم نے بات کی تھی کہ بھائی جو دوسرا ٹریڈ تھیوری کے سرٹن کریکٹرسٹکس آر انہیریٹیڈ فرام دا فیملی سسٹم. دوسرا ہے بیہیویئر تھیوری. تو بیہیویئر تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی بیہیویئر تھیوری آف لیڈرشپ کی یہ وہ تھیوری ہے جو ان دونوں کے اپوزٹس ہیں. یہ کہتے ہیں لیڈر آر میڈ ناٹ بورن, کہ لیڈر بنائے جاتے ہیں, لیڈر پیدائشی نہیں ہوتی ہے. سمجھنا بھی کس طرح بنائے جاتے ہیں, پیدائش کس طرح نہیں ہوتی ہے. مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کے پیرنٹس کے اندر ان کے اندر کریکٹرسٹک ہو, لیکن بعض اوقات لیڈر آپ جو ہے اچھا ایجوکیشن دے دیں, آپ جو ہے نا اچھے یونیورسٹی کے اندر پڑھے, اچھے انوائرمنٹ کے اندر گرو کرے, تو آپ اپنے فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں. تو آپ کا بیہیویئر یہ جو مطلب ہے یہ ایکسٹینسو جو فیکٹرس ہے انوائرمنٹ کے اوپر, اس کے اوپر زیادہ تر فوکس کر لیتے ہیں, اور اس فوکس کے بیس کے اوپر بیہیویئرزم کے اوپر آپ کے بیہیویئرزم ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اور اس پر آپ جو ہے نا آپ کا ایک اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا, ابھی دوسرا ہے پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوریز. تو پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ تھیوری سجیسٹ دیٹ آئیڈیل لیڈرشپ اسٹائل is one that take the input of other into account. اس کو پارٹیسپیشن سے نکلا ہوا ہے, ڈیموکریٹک لیڈرشپ اسٹائل سے نکلا ہوا ہے. اس کا دوسرا نام ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ تھیوری. ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ کو ہوتا ہے جو ہر کسی اپنے ڈیسیجن میکنگ کے اندر, اپنے مطلب فیوچرز گول کے اندر, فیوچر ویژن کے اندر, فیوچر مطلب ہے کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے سبارڈینیٹ سے, اپنے فیملی ممبر سے, اپنے دوستوں سے مشورہ لے لیتا ہے, اور مشورے کے بعد کے اوپر مطلب ہے وہ اگلا اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں. تو پارٹیسپیٹیو کا مطلب ہے بیس آن پارٹیسپیشن ود ادرس, ٹیک اوپینین فرام ادر, ٹیک اوپینین فرام ڈیسیجن میکنگ. تو یہ ہے پارٹیسپیٹیو تھیوری. اگلا تھیوری ہے وہ ہے سچویشنل تھیوری. تو ہر تھیوری کے اندر میں نے آپ کو مین بات کی ہے, اور آپ کا دوسرا اگر موقع ملا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی سچویشنل تھیوری کیا ہوتی ہے, پارٹیسپیٹیو تھیوری کیا ہوتی ہے, اور گریڈمین تھیوری کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. سچویشنل تھیوری سے پرپوز دیٹ لیڈر چوز دا بیسٹ کورس آف ایکشن بیس اپان سچویشنل ویریبلس. اچھا, ڈفرینٹ اسٹائل آف لیڈرشپ میں بی مور اپروپریٹ فار سرٹن ٹائپ آف ڈیسیجن میکنگ. سچویشنل تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ کا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ ڈپینڈ کر لیتا ہے انوائرمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے, حالات کس طرح چل رہا ہے. اب بہت اچھا لیڈر ہے, بہت مطلب ہے کہ ایک پارٹیسپیٹیو اپروچ ہے, ایک ڈیموکریٹک اپروچ ہے آپ کا لیڈرشپ کا, لیکن بعض اوقات حالات اور آپ کے سبارڈینیٹ اس مطلب سے ہے آپ کے جو ڈیموکریٹک اپروچ ہے اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو آپ آٹوکریٹک کے اوپر چلے جاتے ہیں. سمجھا نا بات, آپ پھر آٹوکریٹک بن جاتے ہیں. تو یہ سچویشنل تھیوریز وہ سچویشن پر ڈپینڈ کر لیتا ہے کہ جس طرح سچویشن ہوگا اس طرح آپ کا لیڈرشپ اسٹائل ہوگا, ڈیموکریٹک ہوگا, آٹوکریٹک ہوگا. اور بعض اوقات ایک دوسرے بھی سچویشنل مطلب لیس فیئر لیڈرشپ اسٹائل بھی ایک ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ کے جو سبارڈینیٹ ہے سپوز وہ اچھے ہے, ولنگنیس ہے, ہر ایک انٹیلیجنٹ ہے, تو آپ پارٹیسپیٹیو اپلائی کریں. سمجھ میں نا بات.
دوسرا جو ہے نا آٹوکریٹک لیڈرشپ ہے کہ بھائی آپ کے سبارڈینیٹ بغیر ڈنڈا سے، بغیر مطلب ہے کہ ڈانٹ سے، بغیر ڈپٹ سے کام نہیں چاہتے، تو آپ پھر جو ہے نا وہاں پر آپ کا پارٹیسپیٹو اسٹائل ناکام ہو جائے گا، تو آپ جو ہے نا آٹوکریٹک پر چلے جائیں. اور تو یہ ہے سچویشن کہ آپ یہ مطلب ڈپینڈ اپان دا سچویشن، ڈپینڈ اپان جو سبارڈینیٹ، ڈپینڈ اپان جو فالوورس، اس پر ڈپینڈ کر کے جو ہے نا آپ اپنا سچویشن بتاتے ہیں. اچھا، کانٹیجنسی تھیوریز جو ہے یہ آپ کو رفت کو بات یاد ہوگی کہ بھائی کوئی بھی تھیوری جو ہے نا بیسٹ نہیں ہوتی ہے، آپ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنا وہ اپروچ اپنا لیتے ہیں. کانٹیجنسی تھیوری آف لیڈرشپ فوکس آن پارٹیکولر ویریبل ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ دیٹ مائٹ ڈیٹرمن which particular style of leadership is best situated for the situation. According to this theory, no leadership style is best in all situations. آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کو چینج ہونا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف دا انوائرمنٹ. اگلا چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹرانسیکشنل تھیوری. ابھی ٹرانسیکشنل تھیوری آلسو نوز ایز مینجمنٹ تھیوری فوکس آن دا رول آف سپرویژن، آرگنائزیشن اینڈ گروپ پرفارمنس. یہ مطلب ہے جیسا مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیڈر ہر چیز کے اندر انوالو ہوتا ہے، سپرویژن کے اندر خود انوالو ہوتا ہے، خود آرگنائز کر دیتا ہے، خود گروپ پرفارمنس کر دیتا ہے. دیس تھیوری بیس آن لیڈرشپ آن سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. ٹرانسیکشن مطلب یہ ہے جب آپ خود انوالو ہوتے ہیں، خود سپرویژن کرتے ہیں، آرگنائزیشن کر دیتے ہیں، آرگنائز کر دیتے ہیں، گروپ پرفارمنس کو دیکھتے ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر آپ اپنا ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور اس حساب سے اپنا کام چلا دیتے ہیں. Transactional theory. Transactional theories of leadership was first described by sociologist Max Weber and further explored by Bernard M. Buss in the early 1980s. Basic assumption was transactional leadership people perform their best when the change of command is defined and clear. Change of command کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ report to whom. Workers are motivated by reward and punishment. Why people work? People work because of reward and punishment. Obeying the instruction and commands of the leaders is the primary goal of the followers. Subordinates need to be carefully monitored to ensure that expectations are met. Last میں جو ہے وہ ہے transformation theories. Relationship theories ہے also known as transformation theories focus upon the connection formed between leader and followers. ابھی اس کو ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ تھیوریز کو ریلیشن شپ تھیوریز کہتے ہیں کہ آپ ورک ایریا میں اپنے ریلیشن شپ کو اتنا مطلب یہ ہے کہ اتنا امپروو کر رہے کہ لوگ آپ کی بات کو ٹال نہیں سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کے اندر خود کریٹیبلٹی ہو، آپ ہانیسٹ ہو، آپ اپنے کام مطلب آرگنائزیشن کے ساتھ بھی آنیسٹ ہو، آپ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بھی آنیسٹ ہو. تو دونوں مطلب یہ ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسا ہے مطلب ہے کام بھی امپورٹنٹ ہے، آرگنائزیشن بھی امپورٹنٹ ہے، اور اپنے پرسنالٹی کے اندر آپ کا سبارڈینیٹ بھی امپورٹنٹ ہے. تو آپ دونوں کے لیے کام کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن تھیوریز. تو ٹرانسفارمیشن تھیوریز جو ہے نا یہ انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن پر چلتی ہے، انڈیویجول کنسنٹریشن ہر ایک کے اوپر آپ انڈیویجول فوکس کر لیتے ہیں. انسپائریشن موٹیویشن جو ہے نا آپ کی کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، آپ لوگوں کو کام کے لیے موٹیویٹ کر لیتے ہیں، لوگوں سے کام نکلوا لیتے ہیں. جیسے آپ نے آپ کو جو ہے نا بہت اگر آپ کو یاد ہوگا آپ کا لیڈرشپ ورکشاپ ہوا تھا، کتنا اسٹوڈنٹ ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ مطلب ایبسینٹ مطلب اس کے ایبسینٹزم کا ریشو بہت زیادہ تھا، لیکن اس ورکشاپ کے اندر سب نے موٹیویٹ کیا، سب لوگوں نے اچھا خاصا پارٹیسپیٹ کیا اور سب لوگوں نے اچھا خاصا انپٹ دے دیا. تو اس کا مطلب ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ اسٹائل. تو ٹرانسفارمیشن ہو گیا، ٹرانسیکشنل ہو گیا، کنٹینجنسی تھیوریز ہو گئی، یہ سب کو آپ ایک دوسرے کرسمیٹک جو پرسنالٹی پر ڈپینڈ کر لیتا ہے. ایک الگ جو اس کا نام مینشن نہیں ہے وہ یہ ہے لیس فیئر لیڈرشپ اسٹائل. لیس فیئر لیڈرشپ اسٹائل یہ وہ لیڈرشپ اسٹائل ہوتا ہے جب آپ کے سبارڈینیٹ یا آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہائی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آپ ڈیسیجن اس پر ہی چھوڑتے ہیں، وہ اپنے کام کو اپنی مرضی سے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. عرفان صاحب اس کو میں نے پھر ابھی ریکارڈ ہو گیا.